بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں، اور اس میں ہمارے پاس جو تیسیر العلام کا نسخہ ہے اس میں حدیث نمبر 343 ہے، بعض پی ڈی ایف کی نسخوں میں 436 ہے۔ کتاب الحدود کی پہلی حدیث حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ، وہاں سے ہم لوگوں کو پڑھنا ہے۔ آج کا یہ حلقہ نمبر ہے 111۔ جی شیخ شروع کریں۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. كتاب الحدود. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قدم ناس من عقل أو عرينة فاجتووا المدينة، فأمر لهم النبي صلى الله عليه وسلم بلقاح، وأمرهم أن يشربوا من أبوالها وألبانها، فانطلقوا، فلما صحوا قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا النعمة، فجاء الخبر في أول النهار فبعث في آثارهم، فلما ارتفع النهار جيء بهم فأمر بهم فقطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، وسمرت أعينهم، وتركوا في الحرة يستسقون فلا يسقون. قال أبو قلابة: فهؤلاء سرقوا وقتلوا وكفروا بعد إيمانهم وحاربوا الله ورسوله، أخرجوه الجماعة. وعن عبيد الله بن عبد الله أخرجه الجماعة. وعن عبيد الله بن عبد الله بن عتيبة بن مسعود عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني رضي الله عنهما أنهما قالا: إن رجلا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أنشدك الله إلى قضية بيننا بكتاب الله. فقال: الخصم الآخر وهو أفقه منه. نعم، فاقضي بيننا بكتاب الله وأذن لي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: قل. فقال: إن ابني كان عسفيا على هذا فزنا عسيفا. يا شيخ عسيفا، العسيف عسيفا. یہاں پہ عسفین ہے، فا کے بعد یا ہے، یہاں پہ فا کے بعد یا ہے نا شیخ؟ ہمارے پاس العسیف ہے، دوسرے پی ڈی ایف کے نسخوں میں کیسا ہے؟ یہاں پہ جو ہے نا صرف عین سین فا یا الف دو زبر۔ چلیے صحیح تو یہی ہے، عسیفن۔ جی، كان عسيفا على هذا فزنا بامرأته، وإني أخبرت أن علي بن على ابن الجرم فافتديت منه ب100 شاة ووليدة، فسألت أهل العلم فأخبروني أنما على ابن جلد 100 وتغريب عام، وأن على امرأة هذا الجرم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: جی الرجم، جی الرجم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده
لأقضين بينكما بكتاب الله الوليدة والغنم رد عليك وعلى ابنك جلدة 100 وتغريب عام واغدو يا أنيس لرجل من أسلم إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها. فغدا عليها فاعترفت فأمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجمت. العسيف الأجير. کافی ہے شیخ؟ کافی ہے، چلیں ٹھیک ہے. بسم اللہ الرحمن صلی الرحیم. اللہ تعالی علی خیر خلق. وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی اس کتاب میں کتاب الحدود پڑھ رہے ہیں. الحدود جمع ہے اصل میں حد کی، اور حد کے اصل معنی ہے منع، المنع. اور حد کہتے ہیں دو چیزوں کے درمیان جو رکاوٹ بنائی جاتی ہے، بارڈر ہوتا ہے، اس کو کہتے ہیں الحد. وہ اس لیے دو چیزوں کے درمیان ایک بارڈر بنایا جاتا ہے کہ دونوں چیزیں مل نہ جائیں. جیسے کھیتوں کے درمیان ایک باڑ لگائی جاتی ہے، وہ حد ہے. یہ اسی سے لیا گیا ہوا یہ لفظ ہے. تو الحد کے معنی اصل میں ہے المنع. تو یہاں پر حدود کو اصطلاحی جو تعریف اس کی بیان کی جاتی ہے حدود کی، عقوبات مقدرہ شرعا. الحدود هي عقوبات مقدرة شرعا لتمنع من الوقوع في مثل ما ارتكب من المعاصي. اس کا مفہوم یہ ہے اردو میں کہ شرعی اعتبار سے طے شدہ کچھ سزائیں جو یہ روکنے کے لیے، معاصی جو گناہ جو کیے گئے ہیں ان پر حد لگانے کے لیے، ان پر قدغن لگانے کے لیے، ان کو روکنے کے لیے یہ سزائیں دی جائیں. تو وہ سزائیں جو جرائم کو روکنے کے لیے طے کی گئی ہیں ان کو حدود کہا جاتا ہے. اور حدود کا ثبوت بھی ہے کتاب سے، سنت سے، اجماع سے، اور صحیح قیاس بھی اسی کا تقاضا کرتا ہے کہ اگر کوئی انسان ایسی غلطی کرتا ہے جس سے معاشرہ متاثر ہوگا، ایک نہیں دو نہیں، پھر سارے لوگ اس طرح کی غلطیوں میں مبتلا ہوں گے، تو ایسے میں ایک صحیح عقل والا یہی کہے گا کہ کوئی سزا طے کی جائے تاکہ دیگر لوگ اس طرح کی نافرمانی کرنے کی ہمت نہ کرے. اب یہ چونکہ شریعت اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل کردہ ہے، یہاں انسانوں کی طرف سے حدود مقرر نہیں کیے جائیں گے. جیسے عام انسانوں نے یہ بنا لیا ہلکے سے ہلکی سزا تاکہ خود بھی کبھی اس کے زد میں آئے تو پھر کچھ زیادہ پریشانی نہ ہو. تو یہ ساری انسانی خیالات اور انسانی سوچ ہے کہ اگر آپ گناہوں کی یا حدود کی سزا مقرر کرتے ہیں، حدود مقرر کرتے ہیں، تو اس صورت میں انسان اپنی نفسانی خواہش کا اعتبار کرتے ہوئے لوگوں کے لیے سزا مقرر کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے جو شریعت بنائی، اللہ تعالیٰ کو زیادہ بہتر علم ہے کہ کون سی سزا کس جرم کے لیے زیادہ بہتر ہے. وہ اللہ تعالیٰ زیادہ رحم کرنے والا ہے، کرم کرنے والا ہے، اور یہ سارے لوگوں کے لیے عبرت ہو اور اس طرح کے گناہوں پر پابندی لگے، روک تھام ہو سکے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہر جرم کے برابر سزا مقرر کی. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر کردہ سزائیں ہیں. تورات میں بھی یہ سزائیں تھیں. یہ اور بات ہے کہ وہ لوگ اس پر عمل کرنا
چھوڑ دیے تھے یا پھر کوئی ضعیف انسان اس کو کرتا اس گناہ کو تو اس پر حد قائم کرتے، کوئی مالدار انسان کرتا تو اس کو چھوڑ دیتے. تو یہ اس میں اپنی نفسانی خواہشات کو انہوں نے ایک موقع دیا تھا. اپنی مرضی کے مطابق وہ چاہیں تو اس سزا کو نافذ کرتے ورنہ چھوڑ دیتے. یہ اصل میں اس طرح کرنا یہ کسی بھی معاشرے کے خرابی کا باعث بن سکتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے طے کردہ سزائیں ہیں. چوری کے لیے ہاتھ کاٹنا، اگر شادی شدہ انسان ہے تو اس کے زنا کرنے پر اس کو رجم کرنا، اور بھی جو سزائیں طے. اب یہاں پر سب سے پہلی حدیث اس باب میں ہم لوگ جو پڑھنے جا رہے ہیں وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے. حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عقل عرینا کے قبیلے کے لوگ آئے. ایک قحطانی ایک عدنانی قبیلہ ہے. یہ قبیلے کے لوگ آئے، بدو تھے، ناخواندہ تھے، پڑھے لکھے نہیں تھے. مدینہ آئے، اسلام قبول کیے، اور ان کو مدینہ راس نہیں آیا. اجتاوا البلد مطلب استوبا البلد، یعنی وہ ان کو مدینے کی ہوا راس نہ آ کے کچھ بیمار وہ لوگ ہونے لگے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم دیا کہ تم لوگ اونٹ، جو دودھ دینے والی اونٹنی ہے، اس کا دودھ استعمال کرو. اور اس کے لیے اب وہ لوگ تو چونکہ باہر سے آئے ہوئے تھے، ان کے لیے ان کے پاس یہ ساری چیزیں نہیں تھیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ تم لوگ جاؤ، تمہیں دودھ بھی پینا ہے اور اس اونٹنیوں کا پیشاب بھی پینا ہے. یہ جو صدقے کے یا بیت المال کے جو اونٹ ہیں جو مدینے سے باہر بندھے ہوئے تھے، وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو جانے کا حکم دیا کہ وہاں جاؤ. مدینے سے کچھ دوری پر وہ تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو حکم دیا کہ وہ جا کے وہ علاج کے طور پر اس چیز کو کریں، ان چیزوں کو پئیں. تو وہ لوگ گئے اور صحت مند ہو گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے جو علاج تجویز کیا تھا وہ ان کے لیے موافق ہو گیا اور وہ لوگ صحت مند ہو گئے. فلما صحوا، جب صحت مند ہو گئے تو انہوں نے کیا کیا، وہاں پر جو بیت المال کے جو جانوروں کا چرواہا تھا اس کو انہوں نے قتل کر دیا، اور سارے جانور لے کے، النعام کہتے ہیں اونٹوں کو ہی، جانوروں کو لے کے نکل گئے. استاقا کہتے ہیں ہانک لے جانا، کھینچ کر لے جانا. تو یہ سارے جتنے اونٹ تھے اس کو وہ ہانک لے گئے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی بالکل صبح سویرے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا تعاقب کرنے کے لیے، پیچھا کرنے کے لیے کچھ صحابہ کرام کو بھیجا. جب دن چڑھ گیا تھا، گرمی ہو رہی تھی، اس وقت میں ان کو لایا گیا. جی ابیہم فامر بہم فقطعت ایدیہم وارجلہم من خلاف، ہاتھ پیر ان کے کاٹے گئے برعکس جہت میں. رائٹ کا پیر کاٹے ہیں تو لیفٹ کا ہاتھ کاٹے ہیں. اس کی وجہ سے ان کو گویا کہ ایک طرف سپورٹ نہیں ملے گا پوری طرح، ہاتھ اور پیر کا پوری طرح ان کو گویا کہ محتاج کر دیا. وسمرت اعینہم، گرم سلاخیں لے کے ان کی آنکھوں کو جو ہے پھوڑ دیا گیا، ان کی آنکھوں کو گویا کہ نکال دیا گیا. وترکوا فی الحرہ، گرمی میں ان کو تڑپنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. یستسقون فلا یسقون، یہ پانی مانگتے تھے، ان کو پانی نہیں دیا جا رہا تھا. اب ابو قلابہ بیان کرتے ہیں کیا کیا ان لوگوں نے جرم کیے تھے. یہ سارے اونٹ بھی چوری کیے، اور انہوں نے چرواہے کو مارا، قتل بھی کیا. وکفروا بعد ایمانہم،
ایمان کے بعد یہ لوگ مرتد بھی ہو گئے تھے. وحارب اللہ ورسولہ، پھر یہ تو اتنی بڑی جو مسلمانوں کی حکومت ہے اس سے گویا کہ پنگا لے رہے ہیں. پہلی بات تو یہ کہ ان کے ساتھ جو احسان کا معاملہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو ایک تو انسان کو احسان کا بدلہ احسان سے چکانا چاہیے. احسان کا بدلہ احسان سے نہ چکائے تو خیر پھر بھی یہ قابل برداشت بات ہے، چل جائے گا، کوئی بات نہیں. لیکن احسان کے بدلے کوئی انسان کسی پر ظلم کرنے پر اتر آئے تو یہ تو بہت حد درجے خباثت کی علامت ہے. تو یہ لوگ جو مسلمانوں کے اونٹ تھے ان کے دودھ سے یہ لوگ مستفید ہوئے، صحت مند ہوئے. اور اس کے بعد جو چرواہا گویا کہ ان کی خدمت کیا، ان کے لیے جانوروں کو تیار رکھتا تھا یا اس کے لیے دودھ دو کے ان کو دیتا تھا، تو یہ ایسے خادم کو، ایسے انسان کو جو ان کی خدمت میں لگا ہوا تھا، اس کو بھی ایسا قتل کیے کہ مسئلہ اس کا کیے، اس کے بھی آنکھ کان اس کے کاٹے. تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے برابر مسئلے کا بدلہ مسئلہ کی. اس چرواہے کے ساتھ جو جو انہوں نے حرکتیں کی، ان کے ساتھ باقاعدہ وہ کام، وہ بدلے کے طور پر ان کو وہ سزا دی گئی. ورنہ اگر یہ لوگ ایسا نہیں کرتے تو ان کے ساتھ اتنا سختی سے معاملہ نہیں کیا جاتا. انہوں نے چونکہ ایسا ہی اتنے سارے جرائم کا ارتکاب کیا، چوری، قتل، ردہ یعنی مرتد ہو جانا، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرنا. گویا کہ آپ بیت المال پہ حملہ کر دیتے ہیں تو گویا کہ پورے مسلم حکومت پہ آپ نے حملہ کر دیا. تو یہ ان لوگوں کی طرف سے یہ حرکت ہوئی اور ان کی سزا اللہ کے رسول نے ان کو برابر دی. تو یہ جو ہے حدود کے اس میں لایا گیا کیونکہ انہوں نے ایسی ہی حرکت کی، قتل کیا تو قتل کے بدلے ان کو قتل، یا ردہ یہ لوگ مرتد ہو گئے تو مرتد کی سزا ہی قتل ہے. اب چونکہ انہوں نے مسئلہ کیا ایک بیت المال کے محافظ کا، جانوروں کے محافظ کا، تو اس چرواہے کا، تو اس اعتبار سے ان کا مسئلہ بھی کیا گیا، چوری بھی کیا، اور بھی یہ سارے بڑے بڑے جرائم انہوں نے کیے تھے. اس وجہ سے ان کو اتنی سخت سزا دی گئی. عقل، عرینہ، یہ دونوں ہی قبائل کے نام ہیں. عقل جو ہے عدنانی قبیلہ ہے اور عرینہ یہ قحطانی قبیلہ ہے. اجتوا المدینہ، اجتوا المدینہ کہتے ہیں استوبا، یعنی ان کو بیمار کر دینے لگا یہ گاؤں، یا وہ گاؤں راس نہیں آیا، پسند نہیں آیا، تو اس کو کہتے ہیں اجتوا المدینہ. اس کے بعد لقاح، یہ اس کے جو مشکل کلمات ہیں اس حدیث کے، اس میں سب سے پہلے ایک کلمہ یہاں پر اور ہے لقاح. لقاح ہے جمع لقحہ. لقحہ الناقۃ الحلوب، جو دودھ دینے والی اونٹنی ہے اس کو کہتے ہیں، اسی کی جمع ہے لقاح. لقحتن کی جمع لقاح. النعم کہتے ہیں، یہ واحد ہے، الانعام جمع ہے، اور یہ خاص طور پر اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. وہ خیر لک من حمر النعم لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خیر لک من حمر النعم، جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، وہ اونٹ کے لیے استعمال ہوتا ہے. آثار جمع اثر مد کے ساتھ. من خلاف، یہ شیخ لقاح کا معنی کیا بولے سے؟ دودھ دینے والی اونٹنی. الناقۃ الحلوب. جزاک اللہ خیر. اس کے بعد سمرت اعینہم ای کحلت اعینہم بمسامیر محمات بالنار، گرم سلاخیں جو کی گئی تھیں اس کے ذریعے سے ان کے آنکھوں کو گویا کہ سرما جیسے لگانا، یعنی سلائی ڈالنا ان کے آنکھوں میں، وہ ڈالا گیا ان کو، ان کے آنکھوں میں لوہا گرما کے ڈالا گیا اور ان کے آنکھوں کو پھوڑ دیا گیا. گویا کہ الحرہ، الحرہ کہتے ہیں، ایسی زمین جو پتھریلی زمین ہو اس کو کہتے ہیں.
زیادہ زیادہ اس کے اندر کالے پتھر ہوں تو ایسے زمین کو ہی الحرہ کہا جاتا ہے. تو یہ مدینے کے باہر ہی ایسی زمین تھی تو اس کو ان لوگوں کو وہاں پر سزا دی گئی اس طرح کی. اب اس حدیث سے جو مسائل مستنبط ہوتے ہیں، دیکھیے اس میں سب سے پہلی بات یہ کہ اس طرح کی سخت سزا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے چرواہے کے ساتھ ایسا معاملہ کیا، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا. بعض علماء نے کہا ہے کہ یہ سب مسئلے کا حکم آنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کیا، آنے کے بعد ایسا کرنے سے منع کیا، جبکہ صحیح بات یہ ہے کہ اس تعلق سے کوئی ایسی وضاحت نہیں ہے کہ یہ پہلے کا حکم ہے، یہ بعد کا حکم ہے. صحیح بات تو یہ ہے کہ ان کے ساتھ جو معاملہ کیا گیا، انہوں نے چرواہے کے ساتھ ایسا ہی سخت معاملہ کیا تھا، اس وجہ سے یہ کام ان کے ساتھ کیا گیا. اس کے بعد یہ لوگ تو مرتد ہو گئے تھے، مرتد کی سزا تو قتل ہے اور امام ہی قتل کرے گا، اور اسی لیے ان کو اس طرح تڑپا کے مارا گیا، قتل کر دیا گیا. اس حدیث سے دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے کہا وَإِنْ عَاقَبْتُمْ فَعَاقِبُوا بِمِثْلِ مَا عُوقِبْتُمْ بِهِ. اگر کوئی آدمی تم کو سزا دے، لاٹھی سے مارے تو لاٹھی سے مارنے کا حق ہے، لوہے سے مارے تو لوہے سے، پتھر سے تو پتھر سے. تو اس طرح انہوں نے جو گرم سلاخ کر کے اس چرواہے کے آنکھوں میں ڈال دیا تھا، اسی طرح ان کو بھی ایسا ہی تڑپایا گیا، ایسے ہی ان کو بھی سزا دی گئی. اچھا، اس سے دوسرا مسئلہ جو معلوم ہوتا ہے وہ یہ التداوی وفعل الاسباب، علاج کرنا اور اسباب کا اختیار کرنا. دیکھیے اب ان کے لیے علاج کے لیے ضروری تھا کہ یہ لوگ آب و ہوا بدلیں، چینج کریں. وہ گئے، چینج کیے، وہاں رکے. کھانے پینے میں تبدیلی لانی تھی، کھانے پینے میں بھی تبدیلی لائے. تو اس طرح کھانے پینے میں تبدیلی لانا، آب و ہوا میں تبدیلی لانا، یہ مشروع ہے، جائز ہے. اسی طرح اس حدیث سے تیسرا مسئلہ یہ بھی معلوم ہو رہا ہے کہ اونٹ کا پیشاب پاک ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پینے کے بعد ان کو وضو کرنے کا یا ان کو منہ دھلنے کا حکم نہیں دیا. تو اس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ چیز نجس نہیں ہے. تو اسی سے علماء نے استدلال کیا کہ بول ما یؤکل لحمہ، ہر وہ جانور جس کا گوشت کھایا جاتا ہے، خاص طور پر بکری، اونٹ، گائے، اس کا پیشاب، اس کا دودھ سب پاک ہے. تو اگر وہ اچھل جائے، کبھی کپڑے میں لگ جائے، باقی رہ جائے، تو اس کی وجہ سے کپڑا ناپاک نہیں ہوگا، کیونکہ یہ بول ما یؤکل لحمہ طاہر. یہیں آج ایک ہی اس حدیث پر 343 جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی، اسی پر آج ہم لوگ اکتفا کرتے ہیں. نکتفی بهذا القدر وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.